बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है। बैंकिंग जराइम अदालत है लाहौर की और जज हैं सरदार ताहिर साबिर साहब, उनकी अदालत में उसका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। FIA ने FIR दर्ज की थी दोनों मुलज़मान के ख़िलाफ़ और वक्तन फ़वक्तन दोनों मुलज़मान अदालत में पेश भी होते रहे और 8 अक्टूबर को मुलज़मान की तरफ से FIA को जवाब भी जमा करवाया गया था, जो कि अता तारड़ ने जमा करवाया था। आज की समाअत में दोनों मुलज़मान अदालत में पेश हुए, शहबाज शरीफ भी और हमज़ा शहबाज भी अदालत में पेश हुए। उनके वकील अमजद परवेज़ साहब आज अदालत में मौजूद नहीं थे। उनको पहले अल्लाह पाक उनको सेहत दे, पहले उनको कोरोना हुआ था, अब उनको डेंगी हो गया है और अदालत को बताया गया है कि उनको डेंगी हुआ है और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। और उनके मुआवन वकील ने अदालत में पेश होकर अदालत से गुजारिशात की। शहबाज शरीफ ख़ुद भी रोस्टम पर आए, शहबाज शरीफ ने भी अदालत से बात की और जो FIA प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बहस की है कि क्या इस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता। ये केस क्यों इतना अहम है और इस केस में क्यों शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज परेशान हैं, क्यों इनके वकला पीछे हट रहे हैं, क्यों इतने अहम कानूनी पॉइंट पर अदालत को वो असिस्ट नहीं करना चाहते। और आज अदालत ने जो अहम हुक्म जारी किया है और इस केस में जो एक टर्निंग पॉइंट है वो आज हुआ है और वो अबूरी चलान के हवाले से है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए और अदालत के जज हैं ऑनरेबल जो जज हैं सरदार ताहिर अब्बास साहब, बैंकिंग जराइम अदालत के जज हैं, उनकी अदालत में जो समाअत शुरू हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं FIA के और FIA के जो सीनियर अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसरान इस केस के, वो भी अदालत में पेश हुए। सबसे पहले तो FIA के प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत से कहा कि हमने इसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है और हमारा जो एतराज़ है और हमने जो दरख्वास्त दी है और ऑनरेबल जो अदालत है बैंकिंग अदालत, उसके दायरे इख्तियार पर हमने जो सवालात उठाए हैं, हम चाहते हैं कि पहले उसको डिस्कस किया जाए और उसके बाद इनकी बेल को मेरिट पर डिसाइड किया जाए। FIA का ये कहना है कि हम ये समझते हैं कानूनी तौर पर कि ये जो अदालत है इसके दायरा इख्तियार में ये केस नहीं है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ कुछ नई दफ़ात ऐड हुई हैं और वो नई दफ़ात ऐड होने के बाद जो मुलज़मान का केस है वो एंटी करप्शन अदालत का है, वो बैंकिंग अदालत का नहीं है। एंटी करप्शन में केस का जाना ऐसे ही है जैसे इनके गले में फंदा पड़ गया। और ये जब ये सारा कुछ कर रहे थे, ये ऐसा फ्रॉड था और उस फ्रॉड में जो लोग मुलव्वस थे उसमें कई ऑफिशियल्स भी थे और ये ख़ुद एक वज़ीर आला था, दूसरा भी ओहदेदार था और वज़ीर आला हाउस लाने वाला हमज़ा शहबाज था। तो क्योंकि ये उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं जब ये पब्लिक ऑफिस होल्डर भी थे, जब ये पब्लिक सर्वेंट भी थे, तो क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया है, अपना जो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है वो पब्लिक ऑफिसर्स का किया है, इस वजह से ये मामला एंटी करप्शन में चलना चाहिए, ये बैंकिंग अदालत का नहीं है। एंटी करप्शन से शरीफ ख़ानदान क्यों खौफज़दा है? एंटी करप्शन जो कवानीन हैं, सज़ाएँ बहुत सख्त हैं एंटी करप्शन के, और एंटी करप्शन का जो कानून है वो समरी ट्रायल है और वो जल्द अज जल्द ट्रायल पर फैसला होता है। और बैंकिंग जराइम अदालत के पास लिमिटेड स्कोप है सिर्फ बैंक्स के फ्रॉड की हद तक, और जो उसमें करप्शन की का मामला है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मामला है और इन्फ्लुएंस का मामला है, जैसा शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम है कि वो MCB बैंक पर इन्फ्लुएंस करते रहे और उसकी बुनियाद पर ये कई बैंकर्स थे, आपको याद होगा 26 बैंकर्स थे जिन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाने थे। उन 26 में से चंद ने अपने बयानात कलम बंद करवाए थे और बाकियों के इन्होंने हरासा किया। और जो नायब सदर है MCB बैंक का, जो मियां मंशा का बैंक है, और मियां मंशा को भी इसमें बाकायदा लीगल नोटिस जारी किया गया था कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप अपने बैंकर्स को डरा धमका रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको हरासा कर रहे हैं कि वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयानात न दें, तो आप इससे बाज आ जाएं। और साथ उनको नोटिस भी जारी किया था कि आप शामिल तफ्तीश हों। वहीं पे जो दो बड़े बैंकर्स थे, एक नायब सदर है MCB का और दूसरी तरफ एक और सीनियर अफसर है MCB बैंक का, उनको गिरफ़्तार कर लिया FIA ने। FIA का जो केस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। FIA ने
عدالت میں جو رپورٹ پیش کی تھی وہ 4 بکسوں میں وہ رپورٹ پیش کی گئی تھی، اور وہ اتنی ہیوی اس میں ایویڈنس ہے، پروف ہیں شہباز شریف کے خلاف کہ جس کو دیکھ کر یہ عدالت میں پاگل ہو گئے تھے۔ اب جو ایف آئی اے نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا ہے کہ یہ معاملہ بینکنگ عدالت کا نہیں ہے، یہ عدالت ہے اینٹی کرپشن کا، ان کا ہے، تو پہلے آپ ان کے پاس بھیجیں اور پھر ہم اس کیس کو آگے دیکھیں گے۔ جو موقف ہے شہباز شریف کے وکلاء کا، کیونکہ شہباز شریف کے وکیل تو آج عدالت پیش نہیں ہوئے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس حد تک جھوٹ بولتے ہیں کہ عدالت سے باہر آ کر شہباز شریف کے وکیل کہتے ہیں، عدالت سے باہر آ کر حمزہ شہباز کہتے ہیں، شہباز شریف خود بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیس ہی کوئی نہیں ہے، 1 سال ہو گیا، ہمارے خلاف یہ رپورٹ مکمل نہیں کرتے، ہمارے خلاف یہ ایویڈنس اور تفتیش مکمل نہیں کرتے، اور ہمیں یہ ہراساں کرتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا، عدالت نے جب یہ سوال کیا کہ کیونکہ ایف آئی اے کی بحث آج مکمل ہو گئی، ایف آئی اے نے کہا جناب یہ دفعات ہیں، یہ دفعات اینٹی کرپشن کی ہیں، جب اینٹی کرپشن کی دفعات آ گئی ہیں تو یہ معاملہ محکمہ اینٹی کرپشن کو جائے گا، اینٹی کرپشن کی اسپیشل عدالت کو جائے گا، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ اب عدالت اس سے پھر نہیں سکتی، عدالت اس سے ادھر ادھر ہو نہیں سکتی، کیونکہ دفعات شامل ہو گئی ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک عام کیس چل رہا تھا، جرنل ٹرائل تھا، اور وہ تھا مرڈر کا، 302 کا کیس تھا، سیشن عدالت میں چل رہا تھا۔ وہیں پہ جو مدعی پارٹی ہے انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی کہ اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔ جب دہشت گردی کی دفعات شامل ہو گئیں تو یہ کیس کہاں ٹرانسفر ہو جائے گا؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ اب اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، یہ لکھا پڑھا قانون ہے کہ جب ایک اسپیشل قانون اور اسپیشل لاء کی دفعات ایڈ ہوں گی تو وہ وہاں چلا جائے گا۔ جب ان کے خلاف کیس بنا اور اس میں بینک فراڈ کا اور منی لانڈرنگ کا، جو منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے تحت تو معاملہ چلنا ہے بینکنگ جرائم عدالت میں، لیکن جب اس میں اینٹی کرپشن کی جو دفعات ہیں وہ شامل ہو جائیں، فراڈ کی دفعات شامل ہو جائیں، تو وہ اینٹی کرپشن کو چلا جائے گا۔ اب ایف آئی اے کا کیس تو بڑا مضبوط ہے اور ایف آئی اے نے اپنی بات کر دی، لیکن شہباز شریف کے وکلاء عدالت میں موجود نہیں تھے، ان کے ایسوسییٹ تھے امجد پرویز صاحب کے، اور ان کے ایسوسییٹ نے عدالت میں کہا کہ جناب ہم اس میں مزید کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے تو ڈینگی ہو گئی ہے، اور وہ ڈینگی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے امجد پرویز صاحب۔ اب آپ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بنے ہیں احسن بھون، جو لطیف کھوسہ صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں، وہ الیکشن ہار گئے، اور جو آسما جہانگیر گروپ کے ہیں احسن بھون صاحب، وہ الیکشن جیت گئے۔ اب احسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، عابد ساکی صاحب، یہ ایک ہی گروپ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب پی ایم ایل این کے سینیٹر ہیں اور وہ شریف خاندان کے وکیل ہیں۔ احسن بھون صاحب بھی کئی دفعہ پیش ہوئے ہیں۔ احسن بھون صاحب نے جیتنے کے بعد پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ شہباز شریف کے پاس گئے ہیں، اور شہباز شریف نے ان کو باقاعدہ ہار پہنائے ہیں، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی تھے۔ اور یہ اب آپ دیکھیں یہ کہاں تک ان کی پہنچ ہے، اور پورے کا پورا جو بار کا سسٹم ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وکلاء اسٹرانگ ہیں، اور وہ عدالت میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے عدالتیں ان کی ماتحت ہیں۔ جب عدالت نے کہا کہ تفتیش کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ جو اپلیکیشن تھی جورسڈکشن کی، اس پر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کی بحث مکمل ہو گئی تھی، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں مہلت دی جائے، ہمارے وکیل موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جو اس کیس میں تفتیش ہے اس کی کیا صورتحال ہے، تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس میں کافی حد تک تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور مزید تفتیش کے لیے ہمیں تھوڑے سے دن چاہیے، ہم اس کو، عدالت نے کہا آپ چلان کیوں نہیں سبمٹ کروا رہے، کیونکہ ایف آئی آر ہونے کے بعد قانون کہتا ہے کہ آپ نے 14 دنوں کے اندر اندر چلان سبمٹ کروانا ہے، اگر کمپلیٹ چلان نہیں ہے تو آپ انٹرم چلان جمع کروا دیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ نے ابھی تک اس کیس میں چلان کیوں نہیں سبمٹ کروایا، تو اس پر ان کی طرف سے یہ کہنا تھا کہ جناب یہ بیل کا کیس ہے، بیل کی حد تک ہم نے رپورٹ عدالت میں، تفتیش کی رپورٹ عدالت میں مکمل سبمٹ کروا دی ہے، باقی چلان بھی اب عدالت میں سبمٹ کروا دیں گے۔ اب چلان سبمٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف کے لیے ضمانت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہمیشہ ایک ہی پلی ہوتی ہے کہ جناب کیونکہ ابھی اس میں چلان بھی سبمٹ ہونا ہے، ابھی چلان بھی رہتا ہے، اس وجہ سے ہمارے خلاف ابھی کیس بہت ارلی سٹیجز پر ہے اور ہماری ضمانت منظور ہونی چاہیے۔ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ آپ 20 نومبر تک عبوری چلان سبمٹ کروائیں، اور عبوری چلان سبمٹ ہونے کے بعد فرد جرم عائد ہوگی اور کیس چل پڑے گا، تو عبوری ضمانت کا جو سکوپ ہے
پری اریسٹ بیل کا اسکوپ بالکل ختم ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم فیصلہ آج عدالت نے کیا ہے، جو عبوری چلان سبمٹ کروانے کے احکامات جاری کیے ہیں عدالت نے، اور عدالت نے کہا ہے کہ عبوری چلان عدالت میں سبمٹ کروایا جائے۔ ایک تو جورسڈکشن کا معاملہ ہے، یہ معاملہ چلا جائے گا اینٹی کرپشن کے پاس، یہ ایک بہت بڑی تکلیف تھی شہباز شریف کو۔ اور دوسرا عبوری چلان کی بات کر دی تو شہباز شریف روسٹرم پر آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے وکیل تو موجود نہیں ہے اور جج صاحب نے اتنا بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اینٹی کرپشن بھیجنے کے حوالے سے اتنے اسٹرانگ دلائل دے دیے ہیں، اتنے مضبوط دلائل دے دیے ہیں، تو شہباز شریف عدالت کے سامنے آ گئے اور عدالت سے کہا کہ جناب میرے خلاف جو کیس ہے یہ جھوٹا ہے۔ اسی نوعیت کا کیس میرے خلاف پہلے بھی نیب کے پاس انہوں نے دائر کیا تھا، نیب اس کو دیکھ رہا ہے، اب یہ پیرالل ایک نیا کیس چلا رہے ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی ہے۔ میں پہلے 2 دفعہ شامل تفتیش ہو چکا ہوں، میں نے ان کو سارے ڈاکومنٹس اور ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، میرا بیٹا جیل میں تھا وہ بھی 2 دفعہ شامل تفتیش ہو چکا ہے، میں 2 دفعہ اسی کیس میں جیل میں جا چکا ہوں، اس وجہ سے میرے خلاف یہ کیس نہیں بنتا۔ تو عدالت نے کہا چلیں یہ آپ کے خلاف جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو میرٹ پر دیکھ لیجئے گا۔ تو اس پر شہباز شریف نے کہا کون سی رپورٹ یہ میرے خلاف پیش کریں گے، میرے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا وہ پہلے بھی آپ کے خلاف رپورٹیں پیش کر چکے ہیں، اب آپ کے کہنے سے تو کیس ختم نہیں ہوگا نا، کیس تو میرٹ کے اوپر ہوگا، اس وجہ سے ان کو رپورٹ پیش کر لینے دیں، اس کے بعد ہم معاملہ دیکھیں گے۔ اور عدالت نے 20 نومبر تک جو ان کے وکلا ہیں شریف خاندان کے، ان سے کہا ہے کہ آپ بحث کریں جورسڈکشن کے ایشو پر، اور ساتھ ایف آئی اے سے کہا ہے کہ آپ کی بحث اس میں مکمل ہو چکی ہے، آپ عبوری چلان سبمٹ کریں تاکہ ان کے خلاف کیس آگے بڑھے، الٹیمیٹلی یہ سزا کی طرف معاملہ جائے۔ چلان سبمٹ ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی، ایویڈنس ہوگی اور پھر سزا ہوگی نا، تو آپ اس کیس کو پینڈنگ نہ کریں، اس کیس کو آپ آگے لے کر آئیں اور ٹرائل پروسیس میں لے کر آئیں، اور اس ٹرائل پروسیس میں جانے سے ان کی جو پری اریسٹ بیل ہے اس کا اسکوپ ختم ہو جائے گا، ان کی ضمانت بھی خارج ہوگی، چلان سبمٹ ہونے کے بعد ٹرائل بھی چل پڑے گا اور ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں 20 نومبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔